واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی نظام کو ایسا رکھا کہ ایک لحاظ سے تو سب برابر چل رہے ہیں، امیر ہے یا غریب ہے، دیہاتی ہے یا شہری ہے، بادشاہ ہے یا رعیت ہے، ایک لحاظ سے سب برابر ہیں کہ ہم سب غیر اختیاری طور پر ایک سفر طے کر رہے ہیں۔ زمانے کی ریل میں ہم سب سوار ہیں۔ یہ زمانہ گویا کہ ایک سواری ہے، اس میں ہم سب سوار ہیں، سب جا رہے ہیں، اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ البتہ کس کو کہاں اترنا ہے یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کسی پر ظاہر نہیں ہے۔ سفر ایک ساتھ چل رہا ہے۔ انسان دنیا میں جیسا آتا ہے اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، موت کی طرف بڑھ رہا ہے، دن گزرنے سے رات گزرنے سے سفر طے ہو رہا ہے، اور پھر ہر ایک کے لیے ایک اسٹیشن مختص ہے، کسی کو پتہ نہیں، نہ مسلمان کو پتہ ہے، نہ غیر مسلم کو پتہ ہے، نہ نیک و صالح کو پتہ ہے کہ اسٹیشن کہاں ہے، میرا کہاں مجھے اترنا ہے، اور نہ بدکردار کو پتہ ہے۔ اس لحاظ سے ہم سب برابر چل رہے ہیں، اور منزل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے کہ تمہاری جو اصل منزل ہے نتیجہ کے اعتبار سے جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ مراحل ہے جو سب کو طے کرنے پڑیں گے۔ دنیا میں آنے کے لیے ماں کے پیٹ سے گزرنا پڑتا ہے، پھر زندگی گزار کر کے کچھ عرصے کے لیے پھر قبر میں جانا پڑتا ہے، اور عالم برزخ سے ہوتی ہوئی پھر آخرت میں پہنچتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے طے کیا، اس میں کسی کو کوئی فرق نہیں دیا، سب برابر ہے۔ اس میں اس سے کوئی نکل نہیں سکتا کہ میرے لیے کوئی الگ وضع ترتیب ہو اور اپنی ترتیب سے میں چلوں۔ اس میں سب مجبور ہے، مجبوری محض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیار سے یہ ترتیب وضع فرما دی اور سب کو نظر آ رہا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہر ایک کو معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار دیا، کسی کو ملازمت پیشہ دیا، کسی کو ہنر پیشہ دیا۔ چنانچہ کوئی ٹیلر ہے، درزی ہے، کوئی گٹر صاف کرنے والا ہے، کوئی بال کاٹنے والا ہے، کوئی ڈرائیور ہے، گاڑی چلانے والا ہے۔ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اپنی ترتیب پر، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس معیشت کی ترتیب پر راضی بھی رکھا، ہر ایک اپنے کام پہ خوش ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اور پریشانی ہو جاتی۔ لوہار لوہا کوٹ رہا ہے اور اس کو اسی میں خیر نظر آ رہا ہے، تاجر تجارت کر رہا ہے، اس کو اسی میں خیر، ملازم ملازمت کر رہا ہے، اس کو اسی میں خیر نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ ساری ترتیب اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ عموماً عام طور پر انسانوں کو اپنی اس معاشی ترتیب کی وجہ سے بڑا دھوکہ لگ جاتا ہے، ایسا دھوکہ لگ جاتا ہے کہ اس کو کسی طرف دھیان نہیں جاتا اور وہ اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ کوئی بڑے عہدے پر فائز ہے تو وہ اپنے اس عہدے کی وجہ سے دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے،
با اختیار ہے تو دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے. کوئی بڑا تاجر ہے، اس کے پاس پیسہ بہت آ رہا ہے تو وہ اپنی تجارت کی وجہ سے ناز رہا ہے. یہ معیشت کی ترتیب حالانکہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے شرعی حکم بھی یہ ہے کہ کسی کو کم نظر سے نہیں دیکھنا، کسی کو کم نظر سے نہیں دیکھنا. لیکن انسان جب اللہ کی ہدایات سے نکلتا ہے اور اپنی نفس اور خواہشات پہ آ جاتا ہے، پھر شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے. آگے کی آیت میں یہ ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو دین سے ہٹ جاتا ہے اسلامی تعلیمات سے، اسلامی تعلیمات کیا؟ آسمانی تعلیمات سے. اسلام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین ہے، مذہب ہے. اس سے پہلے بھی جتنی بھی آسمانی ادیان آئے ہیں، یہودیت تھی یا عیسائیت تھی یا اس سے اور پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، تو آسمانی تعلیمات جو ہے ہر دور کے لوگوں کے لیے، اگر ان تعلیمات سے ہٹ کر کوئی زندگی گزارتا ہے تو اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہ سکتا، خراب ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو ہماری تعلیمات سے نکلا، اس نے زندگی گزارنا اپنی منمانی اور اپنی خواہشات اور اپنی سمجھ کے مطابق گزارنا شروع کر دیا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. شیطان اس پر اللہ کی طرف سے مسلط ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مانع رہتی ہے شیطان سے، لیکن جب انسان اپنی اختیار سے اور اپنی ہٹ درمی سے اسلامی تعلیمات سے، آسمانی تعلیمات سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، پھر اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. وہ اپنے کو بڑا صحیح سمجھتا ہے لیکن ہوتا ہے انتہائی بے وقوف. اپنے کو بڑا رائے راست پر سمجھتا ہے لیکن بالکل یہ بھٹکا ہوا راستے سے دور گیا ہوا ہوتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو اللہ رب العزت کی تعلیمات سے نکل کر اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا مسلسل ساتھ رہنے والا ہوتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، صحیح راستے سے دوسروں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے. یہ دیکھو ان کو کیا ہے، یہ بیوقوف ہے، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. جو اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر کوئی زندگی گزارتا ہے تو ایسے لوگ ان کو، وہ بیچارہ ان کو اس طرح نظر آ رہا ہے. جب دماغی خراب ہو گیا شیطان کی وجہ سے، پھر اس کو رائے راست پہ چلنے والا اس کو برا نظر آتا ہے، اس کو غلط نظر آ رہا ہے، اس کو گمراہ نظر آ رہا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، رکاوٹیں ڈالتے ہیں. رائے راست پہ چلنے والوں کے لیے وہ رکاوٹیں بنتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے یہ ہے کہ ہم بالکل صحیح ہے. کچھ چھوڑا نہیں ہے قرآن مجید نے، سب کچھ سمجھایا. وَيَحْسَبُونَ، وہ یہ گمان کرتے ہیں أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم بالکل صحیح ہے. حالانکہ یہ شیطان نے اس کا دماغ خراب کر دیا. تو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ ظاہر بات ہے بھی آپ اپنے کو صحیح کہیں گے، میں اپنے کو صحیح کہوں گا. بھائی نہ وہ صحیح ہے جو میں کہتا ہوں، نہ وہ صحیح جو آپ کہتے ہیں. صحیح وہ ہے جو اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے. ہم اپنی ترتیب کو پرکھ کے، میں صحیح کرتا ہوں یا میں غلط کرتا ہوں، آپ صحیح کرتے ہیں یا آپ غلط کرتے ہیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترازو کو بھیجا ہے، دین اسلام. مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں الحمدللہ جس کا جواب آپ کو دین نہ بتائے. آپ اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے سے، کسی کونے سے کوئی بات اٹھا لے اور معلوم کرنا چاہے کہ بھئی یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اللہ کی قسم آپ کو جواب دین دیتا ہے. دین، اور آج سے 1400 سال پہلے جو دین آیا وہی بتا رہا ہے آپ کو دین بتائے. لیکن جو ہٹ کی زندگی گزارے گا،
نہ سمجھے کہ میں صحیح سمجھتا ہوں، وہ غلط سمجھتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اچھا پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی، وہ ڈٹا رہتا ہے، وہ مزید آ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے کو صحیح سمجھتا ہے، بیچارہ سمجھتا نہیں ہے اور جانتا ہے کہ میں صحیح جانتا ہوں۔ حالانکہ موٹی سی بات ہے کہ بھئی آپ اس اپنی ترتیب کو ترازو میں رکھ لے، دین اسلام پر پڑھ کے صحیح غلط ہے بتا دے گا آپ کو۔ مولانا رومی صاحب فرماتے ہیں آن کس کے ندانت و بدانت کی بدانت، آن کس کے ندانت و بدانت کی بدانت، در جہل مرکب ابد الدہر بمانت۔ افسوس ہے فارسی بھی نکل گئی، حالانکہ ایک وقت تھا کہ پاک و ہند میں جو تعلیم یافتہ طبقہ تھا سب فارسی جانتے تھے، عربی جانتے تھے، فارسی جانتے تھے، اب تو اردو بھی نہیں جانتے، اردو بھی نہیں جانتے اور فخر ہے دوسروں کی زبان پہ جس میں کچھ ہے بھی نہیں۔ کوئی ہدایت کی بات ہی نہیں ملی گی آپ کو۔ ہدایت کی باتیں اور سمجھ کی باتیں تو عربی میں ہے، فارسی میں ہے، اردو میں ہے، لیکن طبقہ کو یوں ایسا رکھا کہ جتنی بھی دنیا دار طبقہ بیچارہ اس کو ایسا سلا دیا، آنکس کے ندانت و بدانت کے بدانت در جہل مرکب ابد الدہر بمانت۔ وہ شخص جو جانتا تو نہیں ہے لیکن جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں، وہ شخص جو حقیقت میں جانتا نہیں ہے لیکن اس کو اذعان ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ در جہل مرکب ابد الدہر بمانت۔ جہل مرکب میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہتا ہے، اس کی جہالت دوری نہیں ہو سکتی۔ وہ جہالت سے نکلے گا کیسے جب وہ سمجھتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں؟ تو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس قرآن مجید بھیجا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی احادیث کی روشنی میں، پھر اس کی تشریح صحابہ کرام نے، اور پھر اس کی تشریح ائمہ مجتہدین نے، خیر القرون میں سب کچھ ہو گیا ہے۔ ایک کا سن رہا تھا، کبھی بات چپ جاتی ہے، پھر وہ جب تک نکلتی نہیں ہے، جب تک کہیں گے نہیں تو پھر اندر چپتی رہتی، انسان کو تکلیف ہوتی۔ ایک شخص کا سن رہا تھا کہ یہ مولی اگر یہ سچے ہوتے، اگر یہ سچے ہیں، پھر یہ کیوں ہے، پھر فلاں طبقہ کیوں، پھر فلاں طبقہ کیوں، یہ تفریقہ کیوں ہے؟ ذمہ دار مولی کو ٹھہرا رہا تھا کہ پھر ہم شیعہ کیوں ہیں، پھر ہم دیوبندی کیوں ہیں، پھر ہم بریلوی کیوں ہیں، پھر ہم فلاں کیوں ہیں۔ مان لیا یہ تفریقے ہے، لیکن یہ تفریقے مولی نے پیدا کی ہے۔ کیا دین اسلام مولی کا ہے؟ مولی نے تو کچھ جاننے کی کوشش کی ہے۔ عام ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور پھر اس ذمہ داری سے ہم اتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ مولی ہے کون۔ سفید کپڑے پہن لیے، داڑھی چھوڑ دیے اور عمامہ پہن لیا یا بولنا شروع کر دیا تو بس وہ مولی ہے۔ اگر ہم اپنی معاشرے میں ڈاکٹر کا فرق کر سکتے کہ ڈاکٹر کون ہے، صحیح میکینک کون ہے، 2 نمبر میکینک بھی ہے، 2 نمبر ڈاکٹر بھی ہے، ہمارے معاشرے میں سب کچھ 2 نمبر بھی ہے، صحیح بھی ہے، تو یہ فرق کرنا عام آدمی کی ذمہ داری ہے کہ آپ فرق کریں۔ اگر خود عالم نہیں بن سکے، ہونا تو یہ چاہیے کہ خود عالم بنے۔ بھئی وہ دین جس پر ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مضمر ہے، دونوں کی کامیابی کی گارنٹی دین میں ہے، جب اتنی بڑی چیز ہے تو پھر کیوں ایسی چیز ہم خود حاصل نہ کریں؟ اس لیے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور ایک روایت ہے علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم دین کا حاصل کرنا ضروریاتی زندگی کا حد تک کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ تو ہر مرد اور ہر عورت پر فرض ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم نے کیا سمجھا؟ بھئی میں تو میکینک ہوں، اب میکینک میں رہوں گا، بھئی میں تو میکینک۔ کسی نے یہ سمجھا کہ میں اسٹیٹ ایجنٹس ہوں
اور بس میں یہ بروکری کرتا ہوں، یہ جانتا ہوں، اور اسی میں سب کچھ. جو ملازم ہے وہ اپنے کو بس ملازم ہی ملازم سمجھتا ہے اور یہی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہی ذمہ داری ہے. حالانکہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد دوبارہ ہمارا پیشے کا نمبر ہے، یا اس کے بعد ہماری ملک کا نمبر ہے. ہم پہلے مسلمان پھر پاکستانی، ہم پہلے مسلمان پھر پٹھان یا پنجابی. یہ بھی جو تقسیم ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے. یہ تقسیم بھی زبانوں کی تقسیم، خاندانوں کی تقسیم، علاقوں کی تقسیم، معیشت کی تقسیم، سب کچھ اللہ کی طرف سے. اس لیے وضاحت کے ساتھ فرما دیا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ ہم ہی نے تقسیم کر دیا. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا رحمت تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والی یوں یہ لوگ ہیں. یہ جو تقسیم کیا ہے کہ کسی کو بڑے عہدے سے نوازا اور کسی کو چپراسی بنایا، کسی کو گٹر صاف کرنے والا بنایا، اور کسی کو میکینک بنایا، کسی کو ٹیلر بنایا، یہ ان کے ہاتھ میں تھوڑا ہے. ہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم ہی نے تقسیم کیا ان کے بیچ میں، ان کے درمیان ان کی معیشت کو. کسی کو کس معیشت پہ لگایا، کسی کو کس معیشت پہ لگایا، اور ہر ایک کی اپنی جگہ پہ ضرورت ہے. زمیندار، کاشتکار کتنی مشقت کے ساتھ، کتنی محنت کے ساتھ زمین کو نرم کرتا ہے، پھر اس کو کاشت کرتا ہے، پھر اس کو کاٹتا ہے. ہمارے پاس آتا ہے، بڑے کم لوگ ہیں جو دانا پیستے ہیں، اور پھر شہری آبادی میں تو بہت کم لوگ ہیں جو آٹا گوندھ کر کے پکاتے ہیں، خود پکا پکایا آتا ہے. اب یہ خبر نہیں کہ کیسے آیا، پیچھے سے کتنے مراحل، کتنی ساری محنت اس میں شامل ہے. یہ اللہ کی ترتیب ہے، یہ اللہ کی ترتیب، اور اسی میں اللہ سب کو کھلا بھی رہا ہے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا امتحان لے رہا ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم ہی نے بعض کو بعض پر بلند کر دیا ہے. کسی کو اچھی معیشت، کسی کو کمزور معیشت، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو دیہاتی بنایا، کسی کو شہری بنایا. یہ سب ہمارا کام. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اسی سے ایک دوسرے کو کم تر سمجھنا، کسی کو لحاظ کرنا، کسی کا نہ کرنا وغیرہ، یہ سب ان کے نتائج ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر کسی کو فوقیت یا کسی کا عزت، کسی کی عزت و اکرام ہے تو دین کی وجہ سے. یا ایھا الناس انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں ہم ہی نے یہ قوموں میں تمہیں تقسیم کیا اور مختلف درجوں سے ہمیں تم نوازا، اور یہ سب تعارف کے لیے ہے. لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ جو سب سے زیادہ دین پر چلنے والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پھر فرمایا ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور تیرے رب کی جو رحمت ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کر رہے ہیں. سب لگی ہوئی جمع کرنے پہ. عجیب، جوان، بوڑھا، دیہاتی، شہری، وہ سب جمع کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور بڑے خدا کے بندے، مرنا ہے، سامنے ایک اور منزل ہے جو مقصود ہے، اس کی بھی کچھ کرو. اس کے لیے کچھ نہیں. 99% لوگ مسلمان ہو کر جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور پھر ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، 99% لوگ ان کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ سوئی ہوئی ہیں، صرف یہ جانتے ہیں کہ میں آج کیسے کماؤں، کیسے خرچ کروں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں ہے اس کا شوق رکھو، اس کی ضرورت کا احساس تمہیں ہونا چاہیے. وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو، بیلنس بناتے ہو. خیر مما یجمعون. پھر ایک اور فرمایا ولولا ان یکون الناس امة واحدہ،
اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ سب لوگوں کا مزاج چونکہ ایک ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، مزاج تو ایک ہے، ایک دوسرے سے متاثر ہو رہا ہے. آپ اچھا کھاتے ہیں، میرے پاس کچھ کھانے کو کچھ ہے بھی نہیں، آپ کے پاس بڑی اعلیٰ سواری ہے، میرے پاس سائیکل تک نہیں ہے، تو احساس ہوتا ہے، یہ طبعی طور پر ہے. اللہ فرماتی چونکہ مزاج ایک ہے، اگر یہ چیز نہ ہوتی وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اللہ کتنا واضح فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی، یہ تو ہمارا اٹل فیصلہ چونکہ ہوا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو کافر کو ہم ان کی گھروں کے چھت سونے کے بنا دیتے، اور ان کے دروازے سونوں کے ہوتے، اور ان کی اعلیٰ قسم کے پلنگ ہوتے، لو مزے کھاؤ. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. ان کے گھروں کے دروازے سونے چاندی کے، اعلیٰ قسم کے تخت ان کے ہوتے، وَزُخْرُفًا، بڑی مزے کی چیزیں. لیکن وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ دنیاوی چیزیں ہیں، وقتی طور پر تھوڑا سا فائدہ دینے والی چیزیں ہیں، یہیں کی یہیں رہ جائے گی. بھائی کچھ نہیں رہے گا ساتھ، نہ یہ بڑی گاڑی ساتھ جائے گی، نہ بڑا بنگلہ ساتھ جائے گا، یہ کچھ ساتھ نہیں جائے گا. لیکن طبیعت ایک ہے، کافر کو تو ہم دے دیتے ساتھ، ہم نے پیدا کیا تو ہم دینے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا، میں سب کا رب ہوں، مانے یا نہ مانے، دنیا میں تو میں خوب دے دیتا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں. اور مسلمان یہ مختصر سی زندگی اگر میری اطاعت میں، میرے حکموں کے مطابق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نفس کو دباتی ہوئی صبر کرتی ہوئی گزارے گا، بس نکل گئے یہاں سے. اب لو مزے بھائی، اب مزے لو، اب تک جو پریشانی تھی بس اب نہیں ہے پریشانی. حدیث میں آیا قبر پہ جب جاتا ہے نیک آدمی تو قبر اس کو کہتی ہے کہ اللہ کی قسم روئے زمین پر مجھ پر جتنے لوگ گھومتے تھے مجھے سب سے زیادہ تو پسند تھا، اب میرے پاس آئے ہو تو میں کیا اکرام کرتا ہوں میں تیرا، دیکھو. اور پھر اس کے لیے قبر وہ کشادہ ہو جاتی ہے، ہر طرف سے جو اس کو اتنی فراخ ہو جاتی ہے، اور اللہ سب کچھ پہ قادر ہے، تنگ جگہ کو فراخ کر سکتا ہے. جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہے اور اس کو جنت کے جو نظارے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. جائے گا ابھی نہیں، جائے گا آخرت میں، لیکن ابھی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے ساتھ اس کا کنیکشن کر دیا. اور جو برا آدمی جو دنیا ہی کو سب کچھ جانتا ہے، بھائی برا کیا ہے؟ جو دنیا کو سب کچھ جانتا ہے. اب یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، اب اس ماحول میں اس کو الحمدللہ کچھ ایمان ملا ہے، اگر یہ ایمان ساتھ لے گئے تو غنیمت ہے. پتہ نہیں اگر ایسی زندگی گزری گی کو کچھ بھی پتہ نہیں کہ ایمان بھی آخر میں نکل جائے. اس لیے اعتبار تو خواتین پر، آخری خاتمے کا اعتبار. لیکن اگر ایسی منمانی زندگی گزاریں گے اور اپنی چاہت کی زندگی گزاریں گے اور دینی اسلام اور دین داروں کی باتوں کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالیں گے، بس میں سمجھتا ہوں یہ لوگ ایسے ہیں، تو یاد رکھیں خطرہ ایمان کا. مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر آخر میں ایسا نکل جائے. اس لیے ایمان پر جھٹکے آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جب منافق ہوتا ہے اس کا اگر تھوڑا سا ایمان ہوتا بھی ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے داغا، تھوڑی سی جونگ آئی اس ہوا کے ساتھ وہ کٹ گیا. تو یہ خطرہ ہے. دوستو گزارش ہے فکر مند رہو، بھائی آخرت کے لیے تیاری کرو. اور دین سب کچھ ہے، ہمارا دین سب کچھ ہے، بعد میں باقی جو چیزیں بعد کی باتیں ہیں. پہلے دین، پھر ہم بڑے کوئی آفیسر ہیں یا بڑے عہدے والے ہیں یا بڑے تجارتی ہیں یا بڑے پیسے والے ہیں، یہ بات کی بات ہے. پہلے دیندار، پہلے ہم مسلمان ہیں. ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.